السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے جوؤں کا پڑھنا، اور یہ جوؤں کے پڑھنے کے بارے میں آج ہم اس کی تعریف، اس کے اسباب یا اس کی مختلف وجوہات اور اس کے علاج کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ آپ ہماری ویڈیو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو مکمل فائدہ بھی دے گی، اور انشاءاللہ آپ کی صحت جو ہے وہ بھی تندرست ہو جائے گی۔ آپ جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں آپ ان کو بغور ان کو دیکھا کریں، سنا کریں، تاکہ آپ کو شروع سے لے کے آخر تک یہ نہیں کہ اس کو اسکپ کر کے اس کو آپ تھوڑا دیکھ لیا پھر آگے چلے، کیونکہ ہم نے شروع سے لے کے آخر تک ایک اس کی تعریف، اس کے اسباب، اس کے علامات اور پھر اس کا علاج، اس بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جوؤں کا پڑ جانا ہے، اور یہ عمومی طور پہ یہ چھوٹے بچے یا ہماری خواتین، ان کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کے اندر کہ یہ چھوٹے چھوٹی ایک حشرات ٹائپ یہ ہوتی ہیں جو سر کے بالوں کے اندر یا سر کی جڑ کے اندر، جو بالوں کی جو جڑیں ہیں وہاں پہ یہ چپک جاتی ہیں، اور بڑی مشکل سے اس کو اکھیڑنا پڑتا ہے۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ میلا کچیلا رہنا، نہانے سے پرہیز کرنا، یا ایک دوسرے کے کپڑے ڈالتے رہنا، یا مختلف ایسی بادی غذائیں یا ردی قسم کی غذائیں ان کا زیادہ استعمال، اور اس کے علاوہ صاف ستھرا نہ رہنا، یعنی مختلف کے دن بالکل نہ نہانا، یعنی یہ اس کے تقریباً یہ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ جس کو پڑی ہوئی ہیں تو بس پڑی رہے، کہ یہ خواتین بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ یہ چھوٹی بچیاں خاص طور پہ یہ جو جن کے بال تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اس مرض میں زیادہ شکار ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لازمی بات ہے جو ہے وہ جب اپنی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو سر کو کھجاتی رہتی ہیں، یا کوئی مہمان اگر آ جائے تو اس ٹائم بھی سر کھجاتی رہتی ہیں، جو کہ ایک پریشانی کا سبب بھی بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک وہ ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی صاف ستھرا رہنا تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ کسی کو ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ ضروری طور پہ جو ہے نا وہ کپڑے ایک تو صاف ستھرے ڈالیں، میلا کچیلا رہنا چھوڑ دیں، روزانہ غسل کریں، اور اس طرح خاص طور پہ جو اچھی قسم کے جو صابن ہے یا شیمپو ہے وہ بالوں کے اندر استعمال کریں۔ تو اور بالوں کے اندر یہ شیمپو وغیرہ یا صابن لگانے کے بعد آپ نے لازمی سر کے اندر جب خشک ہو جائے نہانے کے بعد آپ یہ کڑوا تیل، جسے ہم تارا میرا کا تیل کہتے ہیں، آپ اس کا بھی مساج کر سکتے ہیں، یا سرسوں کے تیل کا مساج کر سکتے ہیں، یا نیم کا جو تیل ہوتا ہے، نیم کا تیل یہ انتہائی مفید ہے، یہ کیونکہ مصفی بھی ہے، اور یہ جو جوئیں جن کو یہ پڑی ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ ان کی یہ مساج کرنے سے بالوں کی جڑوں کے اندر یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جوئیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں جو آج آپ کو یہ نسخہ بتانے لگا ہوں وہ بھی انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ اس کو 2-3 روز لگاتار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جوئیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اس کے علاج میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک چٹانک لینا ہے سرسوں کا تیل، ایک چٹانک سرسوں کا تیل لینا ہے آپ نے، اور ایک فینائل کی گولی ہے جو کپڑوں کے اندر رکھنے والی جو گولیاں ہوتی ہیں، عمومی طور پہ یہ خواتین اس کو جانتی بھی ہیں، یہ مارکیٹ سے عمومی طور پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے ایک گولی باریک اس کو پیسنا ہے، باریک پیسنے کے بعد آپ نے وہ سرسوں کے تیل کے اندر ملا لینی ہے، اور اس کو اچھی طرح حل کر کے آپ نے وہ سر کے اندر بالوں کی جڑوں کے اندر یہ لگا لینا ہے تیل، اور لگانے کے بعد آپ نے کسی کپڑے کے ساتھ سر کو مکمل ڈھک دینا ہے، اور یعنی اس کو باندھ دیں آپ سر کو، تقریباً 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے سر کو نیم گرم پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ اگر آپ 2-3 روز یا 4-5 دن اگر آپ یہ لگاتار کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کی یہ جو سر کے اندر جو جوئیں ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جوؤں کے پڑنے کی وجہ سے جسم، یہ جو بچے یا بڑے جو یا یہ خواتین جو ہیں، یا اگر اس کے اندر کس کو جوئیں یہ پڑ گئی ہیں تو یہ خون چوستی ہیں،
اور اس خون چوسنے کی وجہ سے لازمی بات ہے خون کی کمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے یا مختلف امراض کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے آپ یہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کو اس کا علاج کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.